الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه متأدبين منهم بآدابه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان الله إنك أنت العزيز الحكيم. وفي مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. آپ سب نے فلیکس میں پڑھا ہوگا موضوع کیا ہے، تو اسی موضوع کے مطابق یہ نعت ہے، تو آپ نے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طوفان دھوم دھام کان جگر لگائے تیری بنعمت ربک فحدث. آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. موضوع سخن وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ
بستر بھی گرم، پانی کا نل بھی اپنا پانی ٹپکا رہا تھا. یہ کیسے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. جہان سے جب جان نکل گئی، ہر چیز وہاں ساکت ہو کے رہ گئی. جہاں پہ سردی تھی وہاں پہ سردی، جہاں پہ گرمی تھی وہاں پہ گرمی. جو چیز اوپر سے نیچے گر رہی تھی ہوا میں لٹک کے رہ گئی. کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یہ میرا تعارف تھا. بعد از حمد و صلات میرے معزز و محترم بھائیوں، دوستوں اور میرے معززین علماء کرام، حضور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب دے گا. اور اس چیز کا میں گواہ ہوں. آپ قیامت والے دن مجھے ساتھ لے جا کے گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم مفتی صاحب کی زیارت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے، کیا اس کا ہمیں اجر و ثواب ملا یا نہیں ملا. تو میں اس چیز کا الحمدللہ گواہ رہوں گا. گفتگو کا عنوان میرے سینئر علماء کرام نے بہت ہی طویل تر لگا دیا. بہت ہی طویل ترین موضوع کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد. حضور کی آمد کے مقصد میں تمام جہان ہیں، تمام جہانوں کے تمام عنوان ہیں، تمام عنوانات میں تمام ابواب و فصول ہیں. کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کے علاوہ. کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق. امام دہلوی نے ذکر کیا ہے کہ اے میرے محبوب کریم، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، رب العالمین، عالمین کو میں پیدا نہ کرتا، تمام جہانوں کو میں پیدا نہ کرتا. اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہاں فرما دیا لولا کا لما خلقت الافلاق، رب العالمین، رب الافلاق. تمام کی تمام چیزوں کی اللہ نے نفی کر دی. کس چیز پہ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک پہ. اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہی ہے، آیا مبارکہ نہیں ہے، لولا کا لما خلقت الجنہ. دوسرا عطف پہ لے جائیں تو لولا کا لما خلقت الافلاق، اخلاق، الدنیا، الزینہ. تمام کی تمام روایات مذکور ہیں. اس وجہ سے یہ جو موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک کا مقصد، اس میں تمام کے تمام جہانوں کے تمام عنوانوں کی گفتگو سمیٹ جاتی ہے. لیکن میں صرف چند ایک باتیں جو کہ حضرت جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور منشا کے مطابق
جو حضور کے مقاصد بیان کیے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ جو ذکر کیا وہ ہے جاء یجیء آنا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم، آیا تمہارے پاس نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب، واضح کتاب۔ دوسری جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا جو ذکر وہ ارسال کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ پہلے جا آنا، ارسلہ بھیجا۔ تیسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جو بشارت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک آئے گا، یاتی 3 لفظ ہو گئے، جا آیا، ارسلہ بھیجا، یاتی آئے گا، 3 چیزیں۔ چوتھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا، انعام و اکرام مزدوری لینے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ کا اس دنیا فانی میں سب سے پہلا اول گھر بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی مسرت میں جو انعام اکرام عطا فرمانا تھا، اس مزدوری کے تحت انعام لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ چوتھا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب تو مبعوث فرما، تو بھیج، یہ 4 چیزیں، وبعث تو بھیج، ارسلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، مبشرم برسول یاتی میرے بعد آئے گا، یہ اتیان، یہ ارسال، یہ مجیء اور یہ تبعیث، مبعوث ہونا، یہ تمام کے تمام جو آیا وہ تھا تو آیا، بھیجا گیا وہ تھا تو بھیجا گیا، وہ آئے گا ہے تو آئے گا، وہ مبعوث فرما ہے تو مبعوث ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، یہ کوئی اصلی یابدی آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ اس وقت کی ہے جس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ اسی وجہ سے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کر دیا، اور نور صرف نور نہیں، یہ 4 جو میں نے باتیں ذکر کی، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بھی بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے تو مبعوث فرمانا ذکر ہو رہا ہے، نبی تھے اسی وجہ سے تو آنے کا ذکر ہو رہا ہے، نبی تھے اسی وجہ سے تو بعد میں آئے گا کا ذکر ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو ترسیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جو خبر ہمیں دی، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کوئی پیدائش کے وقت نبوت یا پیدائش کے وقت رسالت نہیں ملی، اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اور رسول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فائدہ اٹھاتے ہوئے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے جب محبوب کو خوش کیا جاتا ہے نا، تو جو بھی مانگا جائے محبوب اپنی رضا اور منشا کے ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی جو کہ مقصد بعثت نبوی، مقصد ولادت مصطفی، مقصد
میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، تو مبعوث فرما، فیہم رسولا، ان میں رسول۔ آگے ذمہ داریاں جو لگانی تھی وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دی۔ 4 چیزیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا التجا کر کے مانگی۔ آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ یہ تو میری سمجھ اور میری غور و فکر اور میرے ذہن کے مطابق یہ 4 ذمہ داریاں ہیں، لیکن انک انت العزیز الحکیم، تو بہترین حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو 4 تھی، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ جو رسول ہوگا وہ تیری آیات کو تلاوت کرے گا، یعنی یا اللہ تو جو رسول بھیجے گا اس میں یہ کوالٹی پائی جانی چاہیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تیری نشانیاں، تیری آیات کو تلاوت کر سکے۔ جو امی ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو علم سے ناواقف ہوتا ہے، وہ یتلو علیہم آیاتہ ہی نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا یزکیہم، وہ پاک کرنے والا ہو۔ پاک وہ کرتا ہے جو خود پاک ہو، جو خود پاک نہیں وہ کسی کو پاک نہیں کر سکتا۔ پانی کے اندر آپ تھوڑا سا حرام چیز کا ایک نطفہ، ایک قطرہ گرا دیں، وہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کا غسل صحیح نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی پاک نہیں ہے۔ تو پاک کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم، روح، قلب، دل و دماغ، ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز سے پاک کریں گے اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود پاک ہے۔ تیسری ذمہ داری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا میں فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دے، کتاب کو پڑھائے۔ صرف پڑھ لینا یہ پڑھانے کے بندہ قابل نہیں ہوتا، پڑھ کے جب تک سمجھا نہ جائے بندہ پڑھا نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پڑھنے پڑھانے کے سلیقے عطا فرمائے وہ تمام کے تمام اور اکمل الکاملین عطا فرمائے۔ چوتھی ذمہ داری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا میں بیان فرمائی، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اگر پیچھے سے آئے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، یہ علماء سمجھ رہے ہیں کہ وہ حکمت و دانائی کو بھی پڑھانے والا ہو۔ یہ 4 چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر نبوت و رسالت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہوگا۔ اور یہی چیزوں کو جب آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر العلماء ورثۃ الانبیاء پہ آپ قائم مقام ہوں گے۔ اگر آپ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 چیزوں کے وارث عملی طور پہ نہیں بنتے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ امام نہیں بن سکتے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ پڑھا نہیں سکتے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ عالم کے استاد، آپ ٹیچر بھی نہیں بن سکتے۔ جب آپ کو پڑھنا آئے گا تو پھر آپ عالم ہوں گے، جب آپ کو پڑھنا آئے گا تو پھر آپ کسی کا تزکیہ کر سکتے ہیں، جب آپ کو پڑھنا آئے گا تو پھر آپ حکمت و دانائی کی بات کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 بہترین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کے مطابق 4 اوصاف، 4 مقاصد کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبعوث فرمایا اور ارسال فرمایا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ یہ تو 4 میرے ذہن کے مطابق تھی، لیکن انک انت العزیز الحکیم، تو اس سے بھی بہترین حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 مقاصد اور ان 4 اوصاف کے ساتھ نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی
7 چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزین فرما کے بھیجا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یتلو علیہم، قرآن پاک کو تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے حوالہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو سب سے پہلا مقصد بھیجنے کا ہے، جو پہلا مقصد آمد مصطفیٰ کا ہے، یہ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، اگر تم انبیاء والا یہ کام کرو گے تو خیرکم، تم بہترین ہو۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کب؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، ہم کنتم خیر امت میں نہیں آئیں گے، ہم بہترین امت نہیں بنیں گے۔ اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں پڑھائیں گے، ہم بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے یہ خصلت انبیاء، یہ مقصد آمد انبیاء، یہ مقصد آمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا اتنا اجر و ثواب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف میرے لیے نہیں، دوسرے انبیاء کے لیے نہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ بہترین ہوگا جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا۔ پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ پاک ہر اس چیز سے کیا جاتا ہے جس سے پاکی کا مقصود ہو، وہ پاک کرنے والی چیز کا پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان ورا الورا ہے نا۔ حضور کے گھر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نے اہل بیت سے تمام کی تمام نجاستوں غلاظتوں کو ایسے دور کر دیا اور ویطہرکم تطہیرا، ان کو پاک کیا۔ کیسا پاک کیا کہ وہ آگے بھی پاک کرنے والے ہیں۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، وہ خود بھی پاک ہیں، پاک کرنے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی آئے، آپ نے کعبۃ اللہ کو بتوں اور تمام کے تمام شرک کے اڈوں سے پاک کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، تمام کی تمام انسانیت کے دلوں سے شرک و کفر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، تمام کے تمام انسانوں، تمام کے تمام لوگوں سے بغض و عناد، کفر و شرک کی تمام رجس، تمام کی تمام غلاظتوں کو پاک کر دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے والا بنا کے بھیجا۔ تیسری بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کو پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ تعلیم دینا، علم حاصل کرنا، اس کی کتنی فضیلت بے شمار۔ قرآن کی آیہ مبارکہ، احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمۃ، تم میں سے چاہے کوئی مرد ہے، تم میں سے چاہے کوئی عورت ہے، تم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پہ کوئی دینی تعلیم کی قید نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دنیاوی تعلیم کی قید نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے اس کو علم حاصل کرنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب ہے وہ چاہے دین کا علم ہو، چاہے دنیا کا علم ہو، علم جس نے حاصل کر لیا اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس سے پتہ چلا کہ جو عالم ہوگا اس کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بس دین کا علم حاصل کر لیا وہ عالم ہو گیا، نہیں، علم کتاب اور حکمت کا
دو چیزوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَ بھی۔ جب تک حکمت و دانائی نہیں ہوگی تمہارا علم تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ جب تک حکمت و دانائی تم میں نہیں پائی جائے گی تم اپنے علم کو حکمت و دانائی اور سمجھداری کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم کا پڑھنا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، علم کا سمجھنا، علم کا سیکھنا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی قرات عطا نہیں فرماتا، دین کی تلاوت عطا نہیں فرماتا، دین کا علم عطا نہیں فرماتا۔ فرمایا یفقہہ فی الدین، دین کی فقاہت، دین کی فقاہت کے حوالہ سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، امام ابن کثیر ارشاد فرماتے ہیں اس حکمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے۔ جب تک تم قرآن پڑھو گے اس کے ساتھ حدیث کا علم حاصل نہیں کرو گے تم کسی بھی چیز میں تمیز نہیں کر سکتے، ایک چیز کو دوسری چیز میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، ہمارا معاشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کیا ہوا؟ جس نے دو چار لفظ پڑھ لیے علم کے اس نے سمجھا مجھے اکمل الکاملین مل گیا۔ جس نے دو چار سال لگا لیے، میں کسی ایک طبقہ کی بات نہیں کر رہا، میں اسکول و کالج کی بھی بات کرتا ہوں، میں مدارس کی بھی بات کرتا ہوں، جو 10 سے 12 کلاسیں پڑھ لیتا ہے وہ پڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں جس نے میٹرک یا ایف اے کیا ہے وہ کیا علم ڈیلیور کرے گا؟ اسی طرح درس نظامی میں، علماء میں، مدارس میں جو 2-4 سال پڑھے گا وہ کیا علم ڈیلیور کرے گا؟ اور دیکھیں یہ تو چیزیں ہیں ابتدا کی، اب اس کو پتا چلا ہی نہیں علم کیا ہے، وہ تو علم کے قوانین پڑھ کے آیا ہے، اس کو کیا پتا کس چیز کا کس چیز کے ساتھ امتیاز رکھنا ہے، کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ہم نے پرکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگ تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو مسائل سمجھا رہے تھے، قرآن کا درس و تدریس ہو رہا تھا۔ آپ نے سوال کیا اس مبلغ سے، اس مدرس سے، اس مقرر سے، کیا تو قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے اس کو لگوائے۔ کیوں؟ کہ جب تک قرآن کا تو علم ہی نہیں جانتا، قرآن کو سمجھنا، یفقہہ فی الدین، قرآن کو تو سمجھنا ہی نہیں جانتا، تیرا حق ہی نہیں، تو قرآن کی کیا تعلیم دے گا؟ کیا جو چیز تو بیان کر رہا ہے وہ منسوخ ہو چکی ہو تو لوگوں کو گمراہ کرے گا؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے اپنے اسکولوں کالج کو، یونیورسٹیوں کو، اپنے مدارس کو، اپنی مساجد کو کن کے ہاتھوں میں دے دیا؟ جنہوں نے علم خود حاصل نہیں کیا، یتلو علیہم پہ وہ پورا نہیں اترتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وہ پورا نہیں اترتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ پہ وہ پورا نہیں اترتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ان کو امام بنا دیا، ہم نے کیا کیا؟ ان کو مدرس بنا دیا، ہم نے کیا کیا؟ آن لائن ان سے ٹیوشنیں شروع کر لی۔ اب وہ کیا تعلیم بیچارہ دے گا؟ وہ خود تیرے جیسا ہے، تجھے کیا دے گا؟ جب کسی سے کچھ لینا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ 4 مقاصد آپ نے پرکھنے ہیں۔ کیا یہ بندہ اس نے جدوجہد کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جس نے سند اٹھائی ہوئی ہو، جس نے ڈگری اٹھائی ہو وہ سارا ہی عالم ہے، وہ سائرہ ہی استاد ہے، نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو پرکھنا ہے، کیا یہ جو ڈگری اس نے اٹھائی ہوئی ہے یہ اس کا حامل بھی ہے یا نہیں، تحمیل بھی ہے یا نہیں، اہل بھی ہے یا نہیں؟ صرف ڈگری، صرف عالم، صرف مفتی اور مسائل کا اس کو پتہ نہ ہو، مسائل کے استنباط کا اس کو پتہ نہ ہو، قرآن و حدیث کے فرق کا اس کو پتہ نہ ہو، قرآن کی کس آیہ مبارکہ سے کیا مسئلہ اخذ ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہو درباروں اور مزارات کی اور وہ بات سنا رہا ہو شرک کی، وہ بات سنا رہا ہو کفر و مشرک کی، تو نہیں یہ میرے بھائی ناانصافی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ تو یہ چیزیں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی نہ کوئی سرکاری طور پہ عہدہ ملتا ہے اس کو پرکھا جاتا ہے، لیکن جب تدریس کے لیے، جب بچوں کو پڑھانے کے لیے، ٹیوشن کے لیے، اسکول و کالج کے لیے دیکھا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی کوالٹی کے حساب سے نہیں دیکھا، ہم صرف کوانٹیٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس میں تعداد کتنی ہے، اس کا نام کتنا پاورفل ہے، وہ کتنے برانڈ ہے، اس کا نام کتنا بڑا برانڈ ہے، ہم بچوں کو اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اور سر پھر ہمارے بچوں نے نا اوبر اور کریم پہ گاڑیاں چلانی ہیں، انہوں نے کوئی اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرنی، بچوں کو تعلیم نہیں دینی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بہترین تربیت یافتہ لوگ ہوں، بہترین علم کے حامل ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جس کے ہاتھ میں ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بھیج رہے ہیں، کیا وہ علم کا حامل ہے بھی نہیں، کیا اس کو کچھ چیز آتی ہے بھی نہیں، جو اس کو وہ پڑھا رہا ہے وہ یتلو علیہم آیاتہ پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ یزکیہم تو بہت بات کی دھوم بات ہے۔ آگے یہ چار چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر وہ بندہ عالم ہوگا، اور اس عالم کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جن میں یتلو علیہم آیاتہ ہے، وہ علماء جن میں یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، وہ علماء جن میں ویزکیہم ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد انہی علماء کے بارے میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے صرف اور صرف یہی ڈرتے ہیں۔ صرف اور صرف کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کے علاوہ کوئی نہیں ڈرتا، صرف اور صرف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، یہ حق ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام مقصد آمد مصطفیٰ کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چیزوں پہ عمل کرو گے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ نے فرمایا ان پہ عمل کرو گے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ ان کے علاوہ یہ تو وہ باتیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار و محبت میں، انعام و اکرام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کر کے یہ چار چیزیں مانگ لی۔ لیکن ان کے علاوہ انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ میری یہ سوچ ہے کہ مجھے یہ چار چیزیں اس رسول میں چاہیے، یہ چار مقاصد اس آمد مصطفیٰ میں چاہیے، لیکن انک انت العزیز الحکیم، اے میرے پروردگار تو بہترین حکمت و دانائی والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی حکمت و دانائی کی کمال کر دیا۔ کیسے؟ ان چار کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا، فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہی باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی، انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا۔ اس کا مطلب جو دعا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے انعام و اکرام میں آپ نے مانگی، یہ آیا مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث، اس اللہ نے بھیج دیا۔ اے ابراہیم تمہاری دعا کو قبول کر لیا، جو تو نے چیزیں مانگی تھی، یتلو علیہم میں نے اس کو بھیج دیا، ویعلمہم الکتاب میں نے اس کو بھیج دیا، ویعلمہم الحکمہ میں نے اس کو بھیج دیا، ویزکیہم میں نے اس کو بھیج دیا۔ کس میں؟ انکا لفی ضلال مبین، ان میں کہ جو کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے ایک اور بات پہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے جو مقاصد ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد سب سے بڑا علم ہے۔ علم کے ساتھ حضور کو مبعوث فرمایا۔ اس دور کو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس دور کو دور جہالیت، زمانے جہالیت کہا جاتا تھا۔ جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم ہوتا ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم دے کے مبعوث فرما دیا، اس کا مطلب ہے جہالت ختم ہو گئی، علم آ گیا، جہالت ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں جہالت کیوں ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہم نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم تقسیم کیا، ہم نے وہ لیا ہی نہیں، لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جہالت ہماری وجہ سے ہے، بے وقوفی ہماری وجہ سے ہے، حکمت و دانائی سے ناواقفی ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ہم چاہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، حضور نے تقسیم کر دیا، لیکن ہم نے اپنے حصے کا لیا ہی نہیں۔ یہ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پاک کر رہے ہیں کن سے؟ لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں سے۔ آج بھی اگر ہمارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم بچے ہو، تم جوان ہو، تم بوڑھے ہو، تم حالت مرض میں ہو، تم حالت صحت یابی میں ہو، جیسے بھی ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ دی، علم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو علم کی ترغیب دینا چھوڑ دیا، تو ہم گمراہ بھی ہوئے، ہم میں کم علمی بھی آئی، جہالت بھی آئی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقاصد نہیں تھے، یہ مقصد احمد مصطفیٰ نہیں تھا، یہ صرف ہماری کم علمی اور کم ظرفی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو دیا گیا تھا وہ ہم نے اپنی جھولی میں ڈالا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسری آیہ مبارکہ اسی حوالہ سے، مقصد احمد مصطفیٰ کے حوالہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اے ابراہیم، تو نے جو 4 چیزیں مانگی میں نے وہ بھی دے دی، لیکن تو نے کہا انکا انت العزیز الحکیم، تو بہترین حکمت و دانائی والا ہے۔ میری حکمت و دانائی یہ ہے کہ هو الذی، اس نے وہ ذات بعثا، جس هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے بھیج دیا رسول کو ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ بھی چیز میں نے دے کے بھیج دی، غلبہ دین تمام کے تمام ادیان پر، یہ دین بھی غالب کر دے گا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہدایت کے 2 معنی ہوا کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اراد التغریق، ایک یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب۔ ہدایت یہ ہے، میرے سے کوئی پوچھے باہر والی مسجد کدھر ہے تو میں کہہ دوں ادھر سے باہر جائیں گے، یہ سیدھی گلی ہے، وہ سامنے جو مسجد ہے وہ باہر والی مسجد ہے، وہ افضل اللہ دیتے والی مسجد ہے۔ یہ ہے ہدایت کا مطلب، اراد الطریق، رستہ دکھا دینا۔ لیکن ایصال الی المطلوب اس کا ذرا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھ سے کسی نے سوال کیا، مسجد حافظ اللہ دیتا کدھر ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ساتھ جا کے چھوڑ آیا، یہ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے جو رسول بھیجا ہے وہ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہدایت کون سی؟ کوئی قید نہیں لگائی۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت رات الطریق والی بھی دیتے ہیں، ہدایت ایصال الی المطلوب والی بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے محبوب کریم، بے شک تم صراط مستقیم کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت ایصال الی المطلوب کی طرح بھی دیتے ہیں، اراد الطریق بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا کے بغیر نہیں۔ یہی ہمارا اور دوسرے مکاتب فکر کا فرق ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ نوازشات کرتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے، تمام جہانوں کا علم ہونے کے باوجود
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس کا مطلب انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ آیا مبارکہ یہ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کلی پہ دلالت کرتی ہے، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ دے کے بھیجا، یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ آگے چلے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ پہ کہ سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہدایت کے ساتھ دین کو بھی دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ کس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے تحت خلفائے اربعہ کو آپ اگر سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آتی ہے۔ میں مختصراً کر کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، غلبہ دین کس طرح غالب ہوا، کس طرح دین نے دوسرے ادیان پر اپنا غلبہ مختار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا دین تو غالب ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ میٹنگ کی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ دین تو غالب ہو رہا ہے، ہمارے تمام کے تمام باطل جو ادیان ہیں ان پہ غالب ہو رہا ہے۔ یہ مشورہ ہو گیا، اب طے یہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں، قتل کی نیت سے چلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، یا اللہ عمر کو دین کے ساتھ غلبہ عطا فرما، دین کے ساتھ غلبہ عطا فرما۔ ادھر دعا قبول ہوئی، حضرت عمر فاروق ادھر چل پڑے۔ جب حالات دیکھے، اپنی بہن بھی مسلمان ہو گئی، اپنے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، تو جب آپ نے کان لگا کے سنا کہ یہ کیا چیزیں پڑھ رہی ہیں، یہ کیوں ان سے ایسا کلام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت آیا مبارکہ تلاوت ہو رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ، بے شک اللہ ہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی اللہ میں ہوں، فاعبدنی لہذا تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ یہ آیا مبارکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، آپ کا دل اس تلاوت قرآن کی وجہ سے پاک بھی ہو گیا، صاف بھی ہو گیا، یتلو علیہم کی ایسی برکت آپ پہ طاری ہوئی کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی جو دعا تھی کہ عمر کی وجہ سے دین اسلام کو غلبہ ہوگا، پھر ایسا غلبہ ہوا، 12 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں کی حکومت آئی، اور مسلمانوں کی حکومت بھی کیسی آئی، ایسے عدل و انصاف کے ساتھ آئی، ایسی بہترین ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے طور پہ آئی کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے لیے اعلان ہوا کرتے تھے، کیا کوئی صدقہ لینے والا ہے، کیا کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے، تو کوساں دور کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا ملتا۔ اپنے حالات دیکھا جائے، اپنے اعمال کو دیکھا جائے، اپنی سلطنت رعایا اور معاشرے کو دیکھا جائے تو ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر وہ صاحب مستحق صدقہ بھی ہے، مستحق زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ سے دور ہونے کی وجہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری زندگی نمونہ ہے، تمہارے لیے میری زندگی تمہاری سنت اور راستہ ہے، طریقہ ہے، اور میرے خلفاء کی، خلفاء میں صرف اور صرف حضرت عمر فاروق کا ہی اپنی حکومت اور اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کی ایک مثال آ جائے تو تمام کی تمام گمراہی، تمام کی تمام یہ ہماری ناکاریاں اور تمام کی تمام ہماری ذلت و خواری
ختم ہو کے رہ جائے گی۔ ہم نے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، جس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ آخر میں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت نبوی کے حوالہ سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ میں آپ کو صرف چند ایک الفاظ میں ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد سے ہماری ذمہ داری، ہم نے خود بھی اور اپنے لوگوں کو بھی جس کا پیغام دینا ہے، وہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے محبت رسول۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنے ابا و اجداد، اپنے مال اور اپنی اولاد سے مجھ سے زیادہ محبت ان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تکمیل ایمان کے لیے شرط لگا دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سب سے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہی بات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے علاوہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر تو کامل ایمان والا نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑا سا غور و فکر کیا، تدبر کیا، آپ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنی اولاد سے زیادہ لیکن اپنی جان کے علاوہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے عمر، ابھی بھی تو کامل ایمان والا نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر اور غور و فکر فرمایا اور فرمانے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ یہ ہم نے خود بھی سیکھنا ہے احمد مصطفیٰ کے مقاصد سے، اور اپنی اولادوں کو اور اپنے شاگردوں کو اور اپنے زیر سایہ تمام لوگوں کو یہ چیزیں بتانی ہیں۔ دوسری چیز احمد مصطفیٰ کی اطاعت و اتباع رسول۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا قرآن و حدیث میں بارہا مرتبہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دو مقامات، ایک پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، فاتبعونی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانے کا طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ دوسری چیز ہم نے خود بھی یاد رکھنی ہے، اپنے زیر سایہ لوگوں کو بھی پڑھانی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سیکھنی بھی ہے، سکھانی بھی ہے۔ آگے مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری چیز دعوت و تبلیغ دین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو ہم پہ وارد ہوتا ہے، ہم پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دین حق کی تبلیغ بھی کرنی ہے اور دین حق کی دعوت بھی دینی ہے۔ کس حوالہ سے؟ حلال و حرام کے حوالہ سے، کس حوالہ سے؟ عبادات کے حوالہ سے، معاملات کے حوالہ سے، عقائد و مسائل کے حوالہ سے۔ کوئی ہمارا کسی غلط شرعی عذر کی مخالفت کر رہا ہے، ہم نے اس کو سمجھانا ہے۔ ہمارے مدارات پہ حاضری دینے کا طریقہ اصال ثواب تو ہے، ان کے چوکٹ کو چومنا تو ہے، لیکن سجدہ کرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ مزار پہ جا کے اتنا بھی نہ جھکو کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے رکوع ہو رہا ہے، اور سجدہ تو دور کی بات ہے، رکوع کی حالت بھی نہ پائی جائے۔ یہ چیز جو ہم میں کر رہا ہے، ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، اس کو منع کرنا ہے کہ یہ ہمارے دین اس میں اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے عرس ہوتے ہیں، لیکن اگر میلہ ہو رہا ہے، ڈول ڈمکا ہو رہا ہے، ہم پہ یہ لازم ہے، ہم پہ ہماری یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم نے وہ ڈول ڈمکے کی مخالفت کرنی ہے۔
منع کرنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ پر ہاں ہمارا کوئی بھائی نشہ کر رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ فرما رہا ہے یہ شیطانی کام ہے۔ جو ہمارا بھائی شیطانی امور میں گامزن ہے ہم نے اس کو روکنا ہے۔ یہ تبلیغ دین کا بہترین جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ کوئی حرام کما رہا ہے ہم نے اس کو بھی تبلیغ کرنی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد میلاد مصطفیٰ کی ذمہ داریاں ہم پہ وارد ہوتی ہیں۔ آگے چلیے، بچوں کی تربیت یہ بہترین پہلو ہے۔ آمد مصطفیٰ ہم پہ ذمہ داری یہ وارد کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین جب تک ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے، ہم ان کو نہیں پڑھائیں گے، ہم ان کو نہیں سنائیں گے، وہ بڑے ہو کے نہیں سیکھ سکتے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 20-25 سال کے پہلے چلے جائیں، ماں باپ کیا کرتے تھے؟ بچوں کی رات کو محفل سونے سے پہلے لگایا کرتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قصہ، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، کبھی صحابہ اکرام کے قصے، کبھی اولیاء اکرام کے قصے۔ یہ کیا تھی؟ یہ تربیت تھی۔ تربیت ایسا ان کا برین واش ہوتا تھا، ان کے ایسا ذہن سازی ہوتی تھی کہ وہ پوری زندگی اپنے دین اپنے مذہب سے ڈگمگا نہیں تھا سکتا۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہماری مسجد، اگر ہمارا درس و تدریس کا کام ہے، ہمارے مساجد ہیں، ہمارے سکول و کالج ہیں، ہم بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے نئی نوجوان نسل بہترین اپنا مذہب میں اپنے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی دوسرے مذہب والے سے ملتے ہیں وہ ہمارا مذہب ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل وہابی ہو رہی ہے، دیوبندی ہو رہی ہے، اہل تشیع ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ سب سے پہلے ماں اور باپ کا حق ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، استاد کا حق بعد میں۔ جب ماں باپ نے نہیں تربیت کی، اتنے بچے مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لباس اور ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں جن میں جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں، جو بچپن میں وہ جالی والا لباس پہن رہی ہے بیٹی، وہ بڑی ہو کے کیا پردہ کرے گی؟ وہ بڑی ہو کے اپنی اولاد کو کیا پردے کی تعلیم دے گی؟ یہ ہم پہ ذمہ داری وارد ہوتی ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آگے چلیں، 2-3 باتیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور آمد مصطفیٰ کا مقصد اور اس کی ذمہ داری ہم پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ حب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، کسی سے بغض رکھنا ہے، عداوت رکھنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، اپنی لالچ کے لیے نہیں۔ ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہو گیا؟ جو بندہ کسی سے پرسنلی دشمنی ہے اس کو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ اگر کسی کالج، یونیورسٹی، سکول میں کوئی ایسا ٹیچر آ گیا ہے جس کا مذہب کوئی اور ہے، اس نے ابھی تک اللہ اور اللہ کے رسول کے عقائد، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کی، ہم اپنے طور پہ اس سے دشمنی اور بغض رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا؟ الحب للہ والبغض للہ۔ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، جس سے بھی بغض رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ آگے، غرباء اور مساکین سے ہم نے معاونت کرنی ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہم پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بہترین ہمارے لیے یہ پہلو ہے۔ غرباء اور مساکین نے ہم نے ان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا۔ اسی وجہ سے تو آپ دیکھتے ہیں جب بھی نماز ہوا کرتی ہے پہلی صف میں یہ نہیں دیکھا جاتا کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، نہیں۔ اسی وجہ سے تو وہ کہا گیا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ دین کر رہے تھے نا، تو عتبہ، شیبہ، یہ جتنے بڑے سردار تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے محمد، ہم تمہارے دین کو قبول کرتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے، یہ بلال حبشی جیسے
غریب فقراء مساکین ان کو سائڈ پہ کر دو، ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو سائڈ پہ نہیں ہو سکتے، آپ نے اسلام میں آنا ہے کہ نہیں آنا، میں یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارہا مقامات پہ آپ نے فرمایا کہ میں فقراء سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میرا فقراء کے ساتھ ہی جینا مرنا، اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد فقراء کے ساتھ ہی میرا اٹھانا نصیب کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ غرباء اور مساکین کے ساتھ ہم نے عادلانہ منصفانہ اپنا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقصد آمد مصطفیٰ سے ہم پہ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، یہ ہم نے اپنی آپ پہ بھی لاگو کرنی ہے، اور اپنی اولادوں پہ بھی، اپنے شاگردوں پہ بھی، اور یہاں تک کہ اپنے مزدوروں پہ بھی۔ جو بھی ہمارے ماتحت چل رہا ہے اس کی تربیت کرنا ہم پہ فرض ہے، ہم پہ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور اپنوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ کیوں فرمایا کہ خود بھی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو اسی طرح بچانا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں ان کی زندگی بسر کروانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں افہام و تفہیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔